السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عنقریب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہمارے شہر بنگلور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ مبارک الفاظ جس کو ادا کرتے ہوئے روح میں ایک قسم کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور جن کو سنتے ہوئے روح میں ایک بالیدگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے سینکڑوں حجاج کرام ہر دن روانہ ہوں گے اور یہ سلسلہ حج کے ایام شروع ہونے تک جاری رہے گا۔ لبیک معنی ہے حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہوں؟ اے حاجی صاحب، آپ جو حاضر ہونے کی بات کہہ کر اپنی زبان سے کہہ کر نکل رہے ہیں، یہ حجاج کرام کہاں حاضر ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے سوچا کہ کہاں حاضر ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، مکۃ المکرمہ حاضر ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں جو مسجد حرام ہے اور جہاں اللہ کا گھر قائم ہے، جو روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا اور جس کو تعمیر کیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام نے، اس گھر کے قائم ہونے کی جگہ حاضری کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مکۃ المکرمہ یہ بہت بڑی مقدس وادی ہے، دنیا کے شہروں میں سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین شہر ہے۔ اس شہر کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ام القریٰ کا نام دیا۔ ام القریٰ کہتے ہیں دنیا کی سارے شہروں اور بستیوں کی ماں، سردار، بڑا، کچھ بھی کہہ لو، مرکز۔ یہ ام القریٰ قرآن مجید میں قرار دیا گیا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکۃ المکرمہ کو بلد الامین کہا۔ بلد الامین کا مطلب آتا ہے ایسا شہر جہاں امن ہی امن ہے، جہاں داخل ہونے کے بعد کبھی کسی قسم کی پریشانی نہ دنیا کے حیثیت سے آ سکتی ہے اور نہ اللہ کا عذاب اس بندے مومن کو چھو سکتا ہے۔ یہ بلد الامین ہے، امن کا شہر ہے۔ یہ مکۃ المکرمہ وہ شہر ہے جہاں سے آفتاب اسلام طلوع ہوا، جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ بلند ہوا۔ یہ مکۃ المکرمہ وہ شہر ہے
جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی۔ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر کو وہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن اس شہر میں گزرا، آپ کی نوجوانی اس شہر میں گزری، آپ کا نکاح اس شہر میں ہوا، یہاں تک کہ 53 سال 50 پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں گزارے ہیں، اور 53 سال کے بعد آپ نے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ دوستو، یہ مکۃ المکرمہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ قرآن مجید کی وحی اترے گی تو سب سے پہلی وحی مکۃ المکرمہ کی وادی میں موجود وہ غار حرا، جہاں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی راتوں تک عبادت میں مصروف رہے تھے، رات میں بھی دن میں بھی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی مکۃ المکرمہ میں قرآن مجید کی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی 5 آیتیں اتری تھیں، اور پھر قرآن اترتا چلا گیا۔ مکۃ المکرمہ کی اس وادی میں قرآن مجید اترا ہے۔ 2 شہر ہیں جہاں قرآن مجید کے نزول کی سعادت و برکت حاصل ہے، ایک تو یہ مکۃ المکرمہ ہے اور دوسرا شہر مدینۃ المنورہ۔ ان 2 شہروں میں بھی قرآن مجید کی نزول کو اولیت جس شہر کو حاصل ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مقامات میں قرآن مجید کے کئی آیات شریفہ اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آیتیں اترتی تھیں، ادھر دوسری طرف مسجد حرام میں یا دار ارقم میں یا مکی کی کسی بھی وادی میں جہاں آپ پر قرآن اترا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ مکۃ المکرمہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس شہر میں داخل ہونے والا اس بات کا خیال رکھے کہ ادب اور احترام ہو۔ یہ اللہ کی بستی ہے، یہاں ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ آپ جب احرام باندھ کر اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی گھاس تک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ امن کی جگہ ہے، یہاں گھاس توڑنے کی یا یہاں شکار کرنے کی تک اجازت نہیں۔ یہاں ایسا مسجد حرام قائم ہے کہ جہاں باپ کو قتل کرنے والا بھی قاتل اگر آ جائے، بیٹے کے سامنے گزرے تو باپ کے قتل کا بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑا نہیں جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ وہ باہر نکلے، پھر باہر نکلے حدود حرم سے تو پکڑ لو۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مکہ شہر کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے اسماعیل کو، بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لا کر اس مقام پہ جہاں آج زمزم کا کنواں قائم ہے، جہاں کعبۃ اللہ قائم ہے، وہاں لا کے چھوڑا۔ یہ پہلی 2 شخصیتیں تھیں جو مکۃ المکرمہ کی آبادی کے 2 نفوس کے اوپر یہ شروع ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو آباد فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بستی ہے، سارے شہر اللہ ہی کے، ساری زمین اللہ ہی کی، لیکن اس شہر کو، اس زمین کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں اللہ کا گھر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آباد کرنا چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ صفا و مروہ کے اوپر دوڑتی چلی گئیں 7 مرتبہ دوڑی تھی۔
پانی تو نظر نہیں آیا، لیکن بچہ جو پیاس سے بلبلا کر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا پتھر کی سینے پر اور پتھر کی چٹان پر، تو اس ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم کا کنواں جاری فرمایا۔ جو کنواں جاری ہوا تو پانی ابلتا چلا گیا، ابلتا چلا گیا۔ ہاجرہ کہاں صفا و مروہ کے اوپر پانی تلاش کر رہی ہے؟ جا تیرے بیٹے کے قدموں میں پانی موجود ہے، جا تیرے بیٹے کے قدموں میں پانی موجود ہے، جا اسے روک لے، اسے پلا لے، اور اگر اسے تو نہیں روکے گی تو یہ پانی اتنی برکت والا ہے کہ پوری دنیا تک پہنچ جائے گا، پوری دنیا ڈوب سکتی ہے۔ حضرت ہاجرہ پہنچی، اس کو روکنے لگی، پانی مٹی لگا لگا کے روکنے لگی۔ یہ رکنے والا پانی تھوڑی ہی تھا، یہ تو جاری ہو چکا تھا قیامت تک کے لیے۔ انہوں کی زبان سے نکلا زمزم رک جا رک جا، میں کتنا روکوں تجھے، زمزم رک جا رک جا۔ اور جب ان کی زبان سے زمزم نکلا تو وہ اپنے حدود میں رک گیا۔ اب نکالو تو آتا رہے گا، نکالو تو آتا رہے گا، لیکن یہ رکا نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری ہے، لوگ لیتے رہیں گے، پیتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی دے کر لوگوں کو لا لا کے بسایا۔ قافلے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں پانی ہے تو یہیں قیام کرو، پینے پانی، نہانے پانی، دھونے پانی، پانی ہی پانی ہے۔ تو قبیلے آباد ہوتے چلے گئے، شہر آباد ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج پوری دنیا کا وہ مرکز ہے۔ عامت المسلمین کے لیے مکہ المکرمہ، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، اس کے دل کی دھڑکن ہے مکہ المکرمہ، اس لیے کہ مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جس کی طرف لبیک پڑھتے ہوئے حاجی جب جاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں سے آپ کو احرام کے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں داخل ہونے کے لیے آپ کو کپڑے بدلنے پڑتے ہوں، جہاں داخل ہونے کے لیے آپ پر شرائط ہو، کنڈیشن ہو۔ یہ مکہ المکرمہ جہاں اللہ کا گھر قائم ہے۔ آپ مبارکباد کے اور مستحق اور خوش نصیب انسان ہیں جو لبیک پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ میقات اطراف میں قائم کر دیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قائم فرما دیا کہ مکہ المکرمہ کے اطراف میں فلاں جگہ میقات ہے، اس طرف سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے، ہندوستان کی طرف سے جانے والوں کے لیے یلملم نامی مقام میقات ہے، مدینہ المنورہ کی طرف سے سفر کرنے والوں کے لیے بیر علی ذوالحلیفہ میقات ہے۔ یہ جو میقات ہے یہاں سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں، جائز نہیں باہر والوں کے لیے۔ اگر بغیر احرام کے گزرو گے تو غلطی ہے، غلطی میں قربانی دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے جب حجر اسود لایا گیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس کو لائے اور لا کر اس مقام پر جہاں آج کعبۃ اللہ قائم ہے، زمین کے اوپر اس پتھر کو رکھا۔ وہ پتھر سورج کے مانند روشنی رکھتا تھا اپنے اندر۔ وہ تو انسانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا پڑ گیا۔ گناہ کالے ہوتے ہیں نا، انسان کے گناہ گورے نہیں کالے ہوتے ہیں، تو یہ کالا پن کو چوس چوس کر وہ پتھر کالا پڑ گیا۔ لوگ اس کو حجر اسود کہنے لگے۔ یہ حجر، یہ پتھر اسود نہیں تھا، یہ چمکدار پتھر تھا جو آسمان سے جنت سے لایا گیا تھا۔ جو زمین پہ رکھا اس پتھر کو تو اس کی روشنی پھیلی، روشنی پھیلی، جہاں جہاں تک روشنی پھیلی وہ حدود حرم ہے، وہ حدود حرم ہے۔ اور جہاں تک یہ روشنی پھیلی ہے ان حدود حرم کی تحدید کر دی گئی، وہاں سے کسی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کو پاک کیا تھا، فرمایا آج کے بعد یہاں بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، آج کے بعد یہاں کسی غیر مسلم کا داخلہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ جدہ میں اترتے ہیں اور اپنی گاڑیوں سے روانہ ہوتے ہیں، تو
تو آپ کو ایک مقام ایسا ملے گا، ایک حدود ایسے ملیں گے مکۃ المکرمہ سے تقریباً 7-8 کلومیٹر پہلے ہی ایک جگہ ایسی ملے گی جہاں بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو رہے ہیں، یہاں کے بعد سے صرف مسلمان داخل ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب اس کے اندر وہ بورڈ پڑتا میں اور جب وہ اس کے اندر داخل ہوتے تو ایک دل کے اندر ایک سکون یہ پیدا ہوتا کہ میں اہل ایمان میں شامل ہوں جو آگے جا رہا ہوں۔ اگر اہل ایمان نہ ہو تو اس حدود کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو لبیک پڑھتے ہوئے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کس شہر کی طرف جا رہے ہیں، کس مبارک اور مقدس وادی کی طرف جا رہے ہیں، اور کیسی عظیم شان بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ام القریٰ ہے، یہ بلد الامین ہے۔ اور ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ اس مکہ شہر کو اتنی فضیلت کیوں ملی، اس مکۃ المکرمہ کو اللہ پاک نے اتنا اونچا درجہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ مکۃ المکرمہ وہ وادی ہے، وہ بستی ہے جہاں اللہ کا گھر قائم ہے، جہاں کعبۃ اللہ قائم ہے، اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ، پوری اہمیتوں کے ساتھ۔ مسلمان ساری دنیا کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے، فرائض میں شامل ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ادھر ہی کیوں منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، میرا ہوٹل ادھر ہے میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لوں گا، یہ میری بلڈنگ ادھر ہے میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لوں گا، تو آپ کی نماز آپ کے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے کہ فرض چھوڑ کر اور استقبال کعبہ کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا چھوڑ کر جو نماز آپ پڑھیں گے، آپ کی نماز کو ناقص قرار دیا جائے گا۔ مسلمانوں کا مرکز، عامۃ المسلمین کی عبادت کا مرکز، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں قائم ہے۔ مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں۔ مکے کو مکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کچل دینے والی چیز ہے، یعنی ظالموں اور جابروں کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ شہر ایسا ہے جسے اللہ نے ہمیشہ حرم بنایا۔ حرم سمجھتے ہیں؟ حرم کا مطلب انگلش میں اوپن سٹی کہتے ہیں، علماء نے لکھا ایسا شہر، اوپن سٹی، کھلا ہوا شہر جس کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے، اس پر صرف اللہ پاک کی حکومت ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کا گھر قائم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کا طواف کرو جو عتیق کا معنی آتا ہے پرانا، عتیق کا معنی آتا ہے آزاد۔ یہ پرانا گھر ہے اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیے کہ جاؤ کعبۃ اللہ فلاں جگہ ہے، سری لنکا کی زمین پہ اتارے گئے، اور جب مکۃ المکرمہ اللہ کے حکم سے پہنچے تو وہاں فرشتوں کو موجود پایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہاں کا طواف کر رہے ہیں، آپ یہاں اللہ کا گھر بنائیے۔ اللہ کا گھر بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر یہ تعمیر میں مختلف قسم کی تجدید ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح تعمیر کیا اس کے بعد سے بھی چھوٹی موٹی ترمیم تو ہوتی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی اس کو بھی ابھی باقی نہیں رکھا، تھوڑی بہت اس کو ترمیم کے ساتھ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھ دیا۔ تو یہ آزاد گھر ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پرانا گھر بھی ہے، آزاد بھی ہے کہ کسی کی اس پر حکومت نہیں، اور آج بھی سعودی حکومت جو وہاں موجود ہے اور حکومت کرتی ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ تو ضرور کہتے ہیں،
لیکن مکہ اور مدینے کے سلسلے میں اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین لکھتے ہیں کہ دو حرم، حرم کعبہ اور حرم مدینہ، دونوں کے لیے اپنے آپ کو خادم لکھتے ہیں، اپنے آپ کو نوکر لکھتے ہیں۔ یہ ان کی سعادت والی بات ہے۔ اور اللہ نے رکھا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ پرانا گھر، یہ آزاد گھر، اللہ نے اس کو آزاد رکھا۔ جو اس کی طرف غلط نگاہ اٹھائے گا اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس کو گرانے کے لیے آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر ان کی چونچوں سے چھوٹے چھوٹے کنکریں پھینک کر بم کا کام کیا۔ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے ان سارے ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم کر کے رکھ دیا۔ ہمارے اس گھر کی طرف کوئی نگاہ ٹیڑھی ڈالے گا تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ مسلمانوں، ادب و احترام کے ساتھ جاؤ، عزت کے ساتھ جاؤ، اپنے دل کے اندر ہیبت بٹھا کے جاؤ۔ اللہ کا گھر بہت بڑی دولت ہے، جسے دیکھنا نصیب ہو گیا اس کی قسمت کے وارے نیارے ہو گئے، اس کی قسمت بام عروج پہ پہنچ گئی، آپ کی آنکھیں قابل فخر ہو گئیں۔ آپ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں تو گویا یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو اپنی آنکھوں میں بھر لیتے ہیں۔ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو دیکھنے کی ہماری آنکھوں میں دنیا میں طاقت نہیں ہے۔ اب اللہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو کہاں ہے، تو تیرے اپنے چہرے کو بتا، ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ سجدے ہزاروں تیرے سامنے کر رہا ہوں، کچھ تو تیری تجلی بتا دے، کچھ تو تیرا اپنا وجود بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اے تڑپنے والے بندے، آ جا میرے گھر کو، آ جا، میرا گھر ہے وہاں، اس گھر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون اور دل کو ٹھنڈک پہنچا لے۔ ہاں، جو دیکھتے ہیں وہ سکون اور ٹھنڈک پاتے ہیں۔ کعبہ شریف کو دیکھتے ہی سفر کی ساری تھکن کافور ہو جاتی ہے۔ مجھے بارہا تجربہ ہوا کہ صبح کو 8 بجے سعودی فلائٹ میں مدراس میں بیٹھے، پھر وہ فلائٹ ریاض ہوتے ہوئے، دمام ہوتے ہوئے شام کو جا کے جدہ پہنچتی ہے، پھر وہاں سے بھی کئی گھنٹے روزے سے ہیں، 14 گھنٹے کا روزہ 17 گھنٹے کا روزہ بن گیا لمبا، وقت کے فرق کی وجہ سے۔ نہ کوئی تھکن، نہ کسی قسم کی پریشانی، بھوک و پیاس نہیں۔ ساری تھکن اور ساری بھوک اور پیاس اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب مکۃ المکرمہ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں، اور جب کعبہ شریف پہ نظر پڑتی ہے تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے مومن، اور یہ سوچتا ہے کہ اب تو آغوش رحمت میں پہنچ گئے ہیں، اب اللہ کی رحمت کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی بندے کی ساری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بندگان مومن کو وعدہ ہے کہ ہمارے گھر پر نظر پڑتے ہی تم دعا مانگو گے، تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اول نظر میں دعا مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، پورے عالم کے لیے مانگو، ساری کائنات کے لیے مانگو، ہر انسان کے لیے مانگو۔ تمہاری مانگ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، بڑی سے بڑی مانگ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم چھوٹے، ہمارا خیال چھوٹا، ہماری زبان چھوٹی، لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے وہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے لامحدود غیر محدود ہیں، وہ دینے پر آ جاتا ہے تو پوری کائنات کی مانگوں کو پورا کر دے، تو اس کے خزانوں میں سمندر کے قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور جیسا سمندر سے آپ ایک قطرہ نکال لیں تو سمندر میں کوئی کمی تھوڑی آتی ہے، بالکل نہیں۔ اسی طرح سمندر سے بھی کہیے تو مثال ہے، ورنہ اللہ کے غیر محدود خزانوں کو سمندر سے کوئی تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ بندے مومن کو حکم دیا گیا ایک گوشے میں کھڑے ہو جاؤ جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں کوئی آپ کو خلل نہ ڈال سکے، کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کرو، مانگنا شروع کرو، جتنا مانگو کہ تھک جاؤ، اور کہو کہ یا اللہ میں مانگ چکا،
بندہ عاجز، میں تھک سکتا ہوں مانگتے مانگتے، لیکن تو دیتے دیتے تھکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو ہر قسم کی تھکن سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے میرا پاک پروردگار، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ ہے لبیک اللہم لبیک کا فلسفہ کہ آپ مکہ حاضر ہو رہے ہیں، مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں جانا اور پھر کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پہلی نظر پہ دعائیں مانگنا ایک بندے مومن کی میں سمجھتا ہوں اس سفر میں ایک معراج کہی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد بندے مومن طواف شروع کرتا ہے۔ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طواف کعبہ، کعبۃ اللہ کا طواف ایسی عبادت ہے جو صرف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور طواف کسی کا کہیں نہیں ہے، یاد رکھو۔ کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے، حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ عرش کے نیچے کے خزانے سے 120 رحمتیں، خاص رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کعبۃ اللہ پر نازل فرماتے ہیں۔ 120 میں سے 60 رحمتیں ان پہ تقسیم کی جاتی ہیں جو کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ 40 رحمتیں ان کو دی جاتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں جو وہاں اطراف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں صرف اور صرف ان بندوں کو دی جاتی ہیں جو بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہے کوئی گھر ایسا دنیا میں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، امریکہ یوروپ کو چلے جاؤ، لندن و پیرس کو چلے جاؤ، کیسی کیسی خوبصورت عمارتیں ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دیا ہے سب کچھ، دینے والا تو اللہ ہی ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ لندن ہو، یوروپ ہو، پیرس ہو، سب کچھ کو دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے دیا ہے، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں دی ہیں، لیکن اگر آپ ایک بار نہیں 10 بار 50 بار دیکھ لیجئے، آپ کا دل کہے گا بس یار بہت دیکھ لیا، بس بہت دیکھ لیا، کافی، دل اکتا گیا۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم، اس کعبۃ اللہ کو جس میں کوئی ہیرے نہیں، کوئی جواہرات نہیں، سیاہ پردے میں لپٹا ہوا یہ کعبہ اللہ کا گھر، رب ذوالجلال کی قسم، کسی معمولی مسلمان کو بھی پوچھ کے بولو اور بتاؤ، کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو کعبے کو دیکھ کے تھک گیا؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب بھی دیکھو نیا اپن، جب بھی زیارت کرو ایک نیا انداز، اس گھر کے اوپر خدا کی تجلیات اتنی ہیں، ایسی ہیں کہ مومن دیکھتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دیکھنے میں کسی قسم کی بیزاری اور اکتاہٹ نہیں۔ جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی اکتاتا نہیں، اسی طرح کعبۃ اللہ کو دیکھتے دیکھتے کوئی اکتاتا نہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر میں نے رات کو بھی دیکھا ہے، دن کو بھی دیکھا ہے، لیکن اب بھی دیکھنے کی تمنا ہر لمحہ موجود رہتی ہے۔ یہ میری کوئی خاص بات نہیں، ہر مومن اور مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت رکھی ہے، اس لیے کہ آنکھوں میں کوئی کمال نہیں، کعبے میں کمال ہے۔ آنکھوں میں کوئی کمال نہیں، کعبۃ اللہ میں کچھ ایسی اللہ تعالی نے جاذبیت اور کشش رکھ دی ہے کہ مسلمان اسے دیکھتا رہے گا تو اور دیکھنے کو جی چاہے گا۔ یا اللہ، کیسی عجیب و غریب قسم کی تابندگی ہے تیرے اس گھر میں، جو سیاہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اور معمولی گھر ہے، دیکھنے میں تو کوئی عالی شان عظیم الشان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قسم کی کشش رکھ دی ہے۔ بیٹھو، دیکھو، خوب دیکھو، کعبے کو دیکھو۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے ہی کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کرو، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، کچھ بھی مت کرو، صرف کعبے کو بیٹھ کے دیکھتے رہو تو بھی اجر و ثواب ہے، اور اللہ کی خاص رحمتیں ملتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرنا، یہ ایسی عبادت ہے، میں نے ابھی کہا کہ اس گھر کے علاوہ دنیا میں اور کہیں یہ بات آپ کو نہیں پا سکتے۔ خصوصی عبادت کعبۃ اللہ کا طواف، کہ ایک بندے مومن
اللہ کا خیال دل و دماغ میں لیے ہوئے اللہ کے گھر کے اطراف گھوم رہا ہے، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ تیرے گھر کا میں طواف کر رہا ہوں، اس طواف کرنے کو مجھے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما لے۔ ایک طواف بھی اگر بندے مومن کا قبول ہو گیا تو پھر اس کی دنیا و آخرت بن گئی۔ سفر میں 40 دن 35 دن 35 دن متعدد طواف کرتے ہیں حجاج کرام، کئی طواف کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں کو میں نے پوچھا آپ نے کتنے طواف کیے، آپ نے کتنے طواف کو جاتے ہیں تو ایک طواف ختم ہوتا ہے پھر دوسرے طواف کی خواہش پیدا ہوتی ہے، طواف پہ طواف کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے اتنے طواف کر لیے اب اس کے بعد مجھے طواف کرنے کی ضرورت نہیں۔ طواف ایسی عبادت ہے، ایک تو یہ ہے کہ حج کے فرائض میں سے ایک مرتبہ طواف کرنا فرض ہے، یعنی 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد پہلے تو کنکریاں ماریں گے بڑے شیطان کو، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد سر منڈائیں گے، پھر نہا دھو کے سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے، جو حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں، ایک احرام باندھنا نیت کرنا، دوسرا میدان عرفات میں جانا، اور تیسرا یہ طواف زیارت۔ طواف زیارت کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ 10 تاریخ کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہن کر جب آپ طواف کے لیے جائیں گے تو 10 تاریخ کو کر لیجیے، نہیں ہوا تو 11 کو کر لو، نہیں ہوا تو 12 کے مغرب تک کر لینا ضروری۔ اگر 12 کی مغرب ہو گئی آپ طواف نہیں کر سکے تو آئندہ سال حج دوبارہ کرنے جانا پڑے گا، یہ فرض ہے۔ ایک طواف تو فرض ہے جو حج کا فرض ہے، پھر واجب طواف ہے، پھر سنت طواف ہے۔ طواف کا تذکرہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ بھی تھوڑا بہت کروں گا، اس میں بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، اب وقت ختم ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جانے والے حجاج کرام کو ذوق و شوق کے ساتھ جانے کی توفیق دے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ جانے کی توفیق دے۔ ہمارے بعض بھائی اعتراض کرتے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو بعض لوگ 10 20 22 25 حج کرتے ہیں، کیا یہ اسلام میں درست ہے، جانا صحیح ہے؟ تو میں نے پوچھا آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ تو اصل میں آج کل جو انگریزی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، نئی سوچ رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج فرض ہے، فرض حج ادا کرو اور اس کے بعد جو ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسی پیسوں کو کسی کار خیر میں خرچ کرو، غریبوں کی شادیاں کرو، وہ کرو یہ کرو۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ علماء کرام نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ابھی دہلی میں ایک سیمینار ہوا، اس میں ایک صاحب نے جو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بار بار حج کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیسہ کسی کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، یہ بار بار حج کیوں کرتے ہیں؟ تو مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بھئی کار خیر میں خرچ کرنا تو بڑی چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ حج اور عمرہ بار بار نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ حج یا عمرہ بار بار آپ نہیں کرتے ہیں، اللہ کراتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں۔ جس کو اللہ بار بار بلاتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کوئی جاتا ہے، کوئی بار بار جاتا ہے، اپنے پیسوں سے جاتا ہے اور اپنی دولت سے جاتا ہے تو اللہ اسے دیتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں جا رہا ہوں، نہیں، اللہ بلاتے ہیں۔ تمہارے گھر میں کوئی شخص بلائے بغیر گھس کے آ نہیں سکتا، اللہ کے گھر میں چلا جا سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں بندوں کو، جس نے کتنے مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ جائے گا۔ آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو ایسے سوالات مت کرو، ایسے اعتراضات مت کرو۔ اللہ جن کو چاہے جتنا چاہے بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بار بار بلائے، بار بار بلائے، مجھے بھی اللہ بار بار بلائے۔ محترم حاضرین، آج
مہینے کی پہلی جمعہ ہے آج۔ حسب معمول ہمارے ہاں شادیاں ہیں جو ہمارے سماج کی ان مسلم ہمارے غریب بچیوں کی شادیاں جو یتیم ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، جو جوڑے جہیز کے لعنتوں کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمارے ہاں 10 شادیاں ہو رہی ہیں۔ ان 10 شادیوں کا انتظام اور انشرام ہمارے شہر کا مشہور و معروف ادارہ بزم نسوان اس کا انتظام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کا انتظام کیا اور انشرام کیا ہے۔ بزم نسوان ہماری شہر کی معزز چند خواتین کا ایک ادارہ ہے جو اس شہر میں بہت ہی اونچی خدمات انجام دے رہی ہیں اور لاکھوں روپے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ خرچ کرتی ہیں۔ آئے دن اخبارات میں ان کے ایکٹیویٹیز آتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ابھی قریب میں انہوں نے لاکھوں روپے اسکالرشپ کے طور پر تعلیم کے لیے بچیوں کو خاص طور پر یہ دیتے ہیں تاکہ یہ امت کی بچیاں پڑھی لکھی ہو جائیں، اور جس امت کی بچیاں پڑھی لکھی ہوئی ہوں تو ان کے گودوں سے نکلنے والی اولاد بھی پڑھی لکھی ہوئی ہوگی۔ بزم نسوان بہت قابل تعریف، قابل تحسین اور دعائیں دینے کے قابل ادارہ ہے۔ ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزم نسوان کے ذمہ داروں کو، خاص طور پر ان کی محترمہ جو صدر ہیں حسنہ شریف صاحبہ کو، اللہ تعالیٰ عمر لمبی دے، خلوص دے، للہیت دے، جنہوں نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا ہے کہ جو دور دور تک اپنی خدمات کی شہرت رکھتا ہے۔ آج انہوں نے 10 شادیوں کا انتظام کیا۔ ہم نے بڑی محنت سے 10 جوڑے جمع کر کے ان کے حوالے کیا ہے۔ اب 10 شادیاں ہونے والی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھیے اور بیٹھ کر ان نکاحوں میں شریک رہیے، دعا دے کر جائیے۔ اخیر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع العلوم میں، جامع مسجد کے تحت میں، جامع علوم کے زیر انتظام جو خدمات جاری رکھی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ خاص طور پر آج ہمارے جامع مسجد میں ایک مجلے کا بھی اجرا ہو رہا ہے جس میں حج کے بھی سارے مسائل اور دعائیں ہیں، اور اس میں عید الاضحیٰ کے بھی سارے مسائل اور اس کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ مجلہ 20 روپے میں فروخت ہوگا، اس لیے کہ ذرا موٹا ہے، صفحات اس میں بڑھ کر ہے، قربانی کے بھی مسائل ہیں اور حج کے بھی مسائل ہیں، دونوں کو جمع کریں۔ گزشتہ مرتبہ کا مجلہ بھی جو کتاب ہم نے فروخت کی تھی وہ بھی 20 روپے میں فروخت کرنا تھا، اس لیے کہ اس کا پیپر اور اس کی چھپائی بہت خوبصورت اور لگ بھگ 20 روپے پڑ گیا تھا۔ ہمارے چھوٹے بچے جو مسجد کے ہمارے طالب علم بیچتے ہیں وہ ذرا کنفیوز کر کے 10 روپے میں انہوں نے بیچ دیا۔ خیر نقصان ہو گیا، نہ میرا نقصان نہ آپ کا نقصان، مسجد کو تھوڑے پیسے جمنے کے تھے، جمے نہیں، اتنا ہی ہے۔ آج کا جو مجلہ ہے آپ اور فرمائیے 20 روپے ہے، اسے خریدو۔ عید الحج کو جانے والے تو ضرور خریدیں، آپ خرید کر حاجیوں کو تحفہ دیں، اور جو حج کو نہیں جا رہے ہیں وہ کم از کم آئندہ جائیں گے، اور عید الاضحیٰ تو منانا ہی ہے ان کو، تو وہ اپنے لیے خریدیں، ضرور اس کو خرید کر اپنے ساتھ لے جائیں، ختم ہونے کے بعد ہمیں پریشان نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی مدد، نصرت و اعانت، اور آپ حضرات نے جامع مسجد کے ساتھ جو شروع سے تعاون رکھا ہے انہی کی وجہ سے یہ ساری خدمات کا سلسلہ جاری ہے کہ کمپیوٹر سے لے کر سلیٹ سے لے کر کمپیوٹر تک، قاعدے سے لے کر قرآن مجید کی تفسیر تک کی تعلیم، اور پھر نرسری کلاس سے لے کر BCA BCom اور پھر آگے یہ سب کچھ ITI یہ کورسز وغیرہ سب اللہ تبارک و تعالی نے وہ آپ کے 5-10 روپے کے چندے سے ہی بڑھا کر قبول کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور ہم جیسا کہ ہمیشہ اللہ سے آرزو قائم کرتے ہیں، ہم اللہ سے آرزو قائم کرنے میں کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالی جامع العلوم کو ایک دن ایک یونیورسٹی کی شکل بنائیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ ایک دن یونیورسٹی آپ حضرات کی دعاؤں سے مدد سے ضرور بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو قبول فرما کر میرے لیے، آپ کے لیے، عالم اسلام کے لیے
ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بچیوں سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، امن کے، راحت کے فیصلے فرمائے، ہمارے اندر خیر کے جذبات کو پیدا فرمائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر